ناظرین اکرام، ایک آدمی، ایک ملک، ایک علاقے کے اوپر قرض کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے دانشور افسانہ نگار اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آزاد کشمیر ریڈیو اسٹیشن سے منسلک تھا تو 1952 میں ہمیں آرڈر ملا کہ یہ اسٹیشن بند ہو گیا ہے، اب یہ پنڈی سے اپنی نشریات کا آغاز کرے گا۔ ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اچانک ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے گا۔ ہم سب پر قرض کا لین دین چلتا رہتا تھا۔ نوکری پیشہ بندہ کسی نہ کسی کا مقروض ضرور ہوتا ہے۔ میں بھی ہوٹل والے کا مقروض تھا اور ریڈیو کے بند ہوتے ہی ہوٹل مالک نے قرض کا تقاضا کر دیا اور کہا کہ میں اپنا بندہ بس سٹاپ پر بٹھا دوں گا جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اور وہ کسی کو جانے نہیں دے گا۔ میرے ساتھ ممتاز مفتی صاحب ہوتے تھے۔ میں نے یہ سب روداد انہیں سنائی اور ان سے 500 روپے ادھار لے لیے۔ میں نے اس 500 روپے سے تقریباً سارا قرض ادا کیا تو اس میں سے 40 روپے بچ گئے۔ ان 40 روپے کے ساتھ میں راولپنڈی پہنچ گیا۔ میں نے چونکہ ممتاز مفتی صاحب سے قرضہ لیا ہوا تھا، میں ان سے دب کر رہتا تھا۔ ممتاز مفتی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، ہم آپس میں مزاح و مستی کرتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود جب بھی وہ کوئی بات کرتے تو میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی مفتی صاحب کوئی بات کرتے تو میں کہتا سبحان اللہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک دن ممتاز مفتی صاحب غصہ ہو گئے، کہنے لگے دیکھو اشفاق میاں، تم میری ہر بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہو، ہر بات کو ٹھیک کہتے ہو، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے میری سٹیٹمنٹ پر پہلے تنقید کرتے تھے ویسے ہی تنقید کیا کرو، ورنہ میرے 500 روپے مجھے واپس لوٹا دو۔ میں نے کہا انشاءاللہ 500 روپے میں واپس لوٹا دوں گا۔ جناب اب آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے حکمرانوں کی۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے بھی IMF سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آئے دن لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اگر IMF صحیح یا غلط بات کہتا ہے تو ہمارے حکمران اس کے آگے جواب نہیں دے سکتے۔ IMF کو خوش کرتے کرتے عوام کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ IMF بجلی کی قیمت بڑھانے کا کہے یا آئل کی، گیس کی قیمت بڑھانے کا حکم دے یا اشیاء خوردنوش کی، ہم اس کے آگے انکاری نہیں کر سکتے۔ پاکستان اشفاق صاحب کی طرح ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے اور IMF تو ممتاز مفتی نہیں جو ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانے پر غصہ کر کے کہے کہ مجھ پر بھی تنقید کیا کرو۔ ناظرین کرام، قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہم دنیا کی پہلی اسلامک اٹامک پاور ہیں۔ دنیا کی ہر معدنیات اس ملک میں آپ کو ملے گی۔ دنیا میں صرف 10 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں، پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثات کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ملک کا ہر شخص اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اس ملک کے ساتھ جنون کی حد تک عشق کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک انتہائی قابل رحم صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال پر غور کریں تو ہمیں قرض اور قیادت کے فقدان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ قرض اور قیادت کے فقدان نے اس ملک کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اور ہم ایک انتہائی خوفناک حالات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم ہی اقبال کے شاہین ہیں اور ہم نے ہی یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے ہی اس ملک کو ان سب مشکلات سے نکالنا ہے۔ اچھی قیادت کو سامنے لا کر اور نااہل لوگوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا اور اس ملک سے وفا کرنی ہوگی۔ آخر میں بات صرف اتنی ہی کہوں گا کہ جس نے بھی قرضہ لیا ہو اسے دم ہلانا ہی پڑتی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا ایک عظیم شخص۔